السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اسٹیج پر موجود تمام ہی معزز علماء، محترم ذمہ داران مسجد و ذمہ داران جماعت، معزز شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج آپ بھائی بہنوں سے کچھ دیر مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کرنے پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج کی گفتگو کے لیے کوئی موضوع نہیں دیا گیا تھا، پر جب ہم آپ کی مسجد میں آئے تو ہمیں موضوع مل گیا۔ مغرب سے پہلے ہماری بیٹھک آپ کے اس شہر کے علماء کے ساتھ تھی۔ ماشاءاللہ، آپ کے پاس، آپ کی اس جماعت میں، آپ کے اس شہر میں 40 سے زائد علماء، 50 سے زائد علماء پائے جاتے ہیں۔ مغرب سے پہلے علماء کے ساتھ ہماری بیٹھک ہوئی، اور جیسے ہی مغرب کے لیے ہم مسجد کے اندر داخل ہوئے تو ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ نوجوانوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے مسجد دیکھ کر، ہمارے ان چند بزرگوں کے ساتھ نوجوانوں کی یہ کثرت، نوجوانوں کی یہ میجارٹی دیکھ کر طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ یقین کیجئے، یہیں سے میں نے کہا کہ ہمیں موضوع مل گیا۔ آپ کے شہر کے 40 اور 50 علماء، اور پھر آپ کے شہر میں پائے جانے والے یہ نوجوان چہرے، یہ نئی نوجوان نسل، جن کے چہرے بتا رہے ہیں کہ دین سے محبت ہے، دین سے لگاؤ ہے، کتاب و سنت کی دعوت کو چاہنے والے، کتاب و سنت پہ چلنے والے نوجوان۔ محترم بھائیوں، محترم بہنوں، یہ جو علماء ہیں، یہ جو نوجوان ہیں، یہ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہے، کسی بھی جماعت کا سرمایہ ہے، کسی بھی شہر کا سرمایہ ہے، کسی بھی بستی اور گاؤں کا سرمایہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بستی، خوش نصیب ہے وہ جماعت، اور خوش نصیب ہے وہ گاؤں جہاں علماء اس قدر کثیر تعداد میں پائے جاتے ہو، اور جہاں دین سے جڑے ہوئے، دین سے محبت کرنے والے نوجوان مغرب کی نماز میں اس قدر کثیر تعداد میں مسجد میں پائے جاتے ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، اس وقت جس دور میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، جو فتنے اس وقت ہمارے سامنے ہیں، جو ہم بہت سارے مقامات پر دیکھ رہے ہیں، بہت سارے گاؤں بستیوں میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو دو طبقے ہیں، نوجوانوں کا طبقہ اور ایک علماء کا طبقہ، آج کچھ وجوہات کی بنا ان دو طبقوں میں دوریاں، ان دو طبقوں میں ایک طرح کی اجنبیت، یا یوں کہیے کہ جدید نوجوان نسل میں علماء سے بے نیازی کا رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور علماء سے بے نیازی کا یہ جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اچھا میں مانتا ہوں اس میں کہیں نہ کہیں علماء کی بھی کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں۔ یہ جو ماحول بن رہا ہے، علماء کی بھی کچھ کوتاہیاں ہیں، کچھ غلطیاں ہیں، کچھ غفلتیں ہیں، لیکن جس سطح پر آج کا نوجوان، دیندار نوجوان، مذہبی مزاج رکھنے والا نوجوان اب سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی عالم سے رجوع ہونے کی ضرورت نہیں، کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، علماء سے بے نیازی کے اس رجحان نے ہماری صفوں میں بڑے بڑے فتنوں کو جنم دیا ہے۔ کیا ہے؟ کیوں بے نیازی؟ سوشل میڈیا ہے ہمارے پاس، گھر گھر انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ تو موبائل میں موجود ہے۔ نوجوان سمجھتا ہے کہ کسی بھی حدیث کے بارے میں مجھے کنفرمیشن چاہیے، صحیح ہے کہ ضعیف، میں ویب سائٹ پہ جاؤں گا، کلک کر کے میں خود دیکھ لوں گا، کیا ضرورت ہے کہ کسی عالم سے جا کر پوچھوں؟
کوئی فتویٰ چاہیے حلال ہے کہ حرام، فتوے کی کسی ویب سائٹ میں جاؤں گا، دیکھ لوں گا، پڑھ لوں گا، کیا ضرورت ہے کہ بستی کے اور مسجد کے امام و خطیب کے پاس جاؤں، اس سے پوچھوں؟ اور نوجوان کر رہے ہیں اس طرح سے، انٹرنیٹ ملنے کی وجہ سے، سوشل میڈیا ملنے کی وجہ سے، چونکہ ساری معلومات، ہر طرح کی معلومات انہیں مل رہی ہیں، یہ سمجھ رہے کہ اب ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات یاد رکھو، یہ ذہن بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جہاں نوجوانوں میں یہ ذہن آ گیا، وہاں ایسے فتنے شروع ہوں گے، ایسے فتنے جنم لیں گے کہ واللہ المستعان۔ ہاسپٹ ڈسٹرکٹ میں ایک موقع سے ابھی ماضی قریب میں جانا ہوا، ہاسپٹ ڈسٹرکٹ کا ایک گاؤں ہے، وہاں پتہ چلا کہ ایک نوجوان اتنا متحرک، اتنا فعال، اتنا نشیط، اتنا چست کہ اور شریعت کا اتنا علم، اگر امام صاحب نہ آئے تو فجر کی نماز پڑھا لیتا ہے، کبھی خطیب نہیں ملا ماشاءاللہ جمعہ کے خطبے خود دے لیتا ہے، درس امام صاحب نہیں دے پاتے ہیں تو درس بھی دے لیتا ہے، درس قرآن۔ ایسا نوجوان جو پوری جماعت کو، پوری بستی کو سنبھالے ہوئے ہے، سنا کہ اچانک منکر حدیث ہو گیا، اچانک منکر حدیث ہو گیا۔ ہاں، ایک دن اس کو بستی والوں کو خبر نہیں کہ وہ منکر حدیث ہو گیا، رمضان کی تاخیرات میں تقریر کرنے کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا حسب معمول، تو اس کی تقریر کا موضوع تھا اسلام نام ہے صرف قرآن کا، حدیث کچھ نہیں ہے، بخاری بیکار ہے، مسلم بیکار ہے، ابو داؤد بیکار ہے، یہ حدیثیں ان کی سندیں ثابت نہیں ہیں۔ ایک پورا فتنہ، کیا ہوا، کیوں ہوا؟ ایک ایسا نوجوان جو آج تک پورے گاؤں کو سنبھالے ہوئے تھا اور آج اچانک منکر حدیث ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ بس انٹرنیٹ پہ بیٹھا وہ، اور انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کچھ منکرین حدیث کے مضامین پڑھ لیا، منکرین حدیث کے مضامین پڑھ لیا، اور منکرین حدیث کے شبہات کو دلیل سمجھ بیٹھا۔ ان شبہات کو کلیئر کرنے کے لیے علماء سے رجوع کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، نتیجے میں اپنی متاع یقین گوا بیٹھا، حدیث پر سے اس کا اعتماد چلا گیا اور پوری طرح سے منکر حدیث ہو گیا۔ دیکھو حدیثوں میں جو آیا نا بھائی، قیامت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب حالات ایسے ہوں گے، آدمی شام کو مومن رہے گا، صبح کافر ہو جائے گا، صبح مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ کیسے؟ اسی طرح سے عشاء کے بعد وہ نیٹ پہ بیٹھا، جب عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا اس کا ایمان سلامت تھا، لیکن نیٹ پہ سرچ کرتے کرتے فجر تک اس نے اتنے مضامین پڑھ لیے، اسے وہ سمجھا بھی نہیں کہ میں جن لوگوں کی مضامین پڑھ رہا ہوں یہ گمراہ لوگ ہیں۔ فجر ہوتے ہوتے اس ایمان کو گوا بیٹھا جو ایمان عشاء کے بعد اس کے دل میں تھا۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، یہ آپ کو معلومات دے گا، علم نہیں۔ فرق ہے معلومات اور علم میں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا آپ کو معلومات دے گا، علم نہیں دے گا، اور وہ آپ کی تربیت نہیں کرے گا۔ یہ علم کتاب و سنت، اس علم کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ استاد کے سامنے بیٹھ کر، استاد کے سامنے زانوئے تلمس تہ کر کے اس علم کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے حاصل کیا جانے والا علم نہیں ہے۔ یاد رکھو، انٹرنیٹ یہ جہاں بہت مفید چیز ہے، وہیں ہمارے دین و ایمان کے لیے اتنا ہی بڑا خطرہ ہے۔ آپ کو نہیں معلوم اسلام کے نام پر قادیانیوں کے کتنے ویب سائٹس ہیں؟ آپ کو نہیں، آپ یہ سمجھ کر کہ مسلمانوں کا ویب سائٹ ہے پڑھتے رہیں گے، وہ رہے گا قادیانیوں کا۔ اسلام کے نام پر کرسچنوں کے ویب سائٹس ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کرسچنوں کا ویب سائٹ ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل جو غلط نظریات کے پیچھے چلنے لگی، شدت پسند نظریات کے پیچھے، اس کا سبب بھی یہی انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، کسی کا فتویٰ پڑھ لیا، کسی کا مضمون پڑھ لیا۔ یہ جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ہمارے نوجوانوں کو اسی راستے سے شکار کر رہی ہیں، اور نوجوان مضامین پڑھ کے شدت پسندانہ نظریات کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، علماء سے بے نیازی کا یہ رجحان، یہ مزاج انتہائی خطرناک ہے۔ علم سے جڑیے، علماء سے جڑیے،
علم علماء کی خدمت میں بیٹھ کے حاصل کیا جاتا ہے، فجر میں جو درس قرآن ہوتا ہے وہاں حاصل کیا جاتا ہے، عشاء میں جو درس حدیث ہوتا ہے وہاں حاصل کیا جاتا ہے، جمعہ کے جو خطبے ہوتے ہیں وہاں حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ عالم کے ساتھ الگ سے بیٹھ کر ٹائم لے کر سوالات کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ علماء سے جڑیے۔ اور عالم کے سلسلے میں یہ تصور بھی آپ کا غلط ہے کہ عالم کا مطلب فرشتہ ہونا چاہیے، نہیں، عالم بھی بشر ہے، عالم بھی انسان ہے، اس کے پاس بھی کچھ کمزوریاں ہو سکتی ہیں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اسے آپ میں کا سب سے اچھا انسان ہونا چاہیے۔ اگر وہ عالم ہے بستی کا سب سے اچھا انسان ہونا چاہیے، ہاں بشر ہونے کی حیثیت سے اکا دکا کمزوریاں کوتاہیاں ہر ایک کے اندر ہوں گی، کون ہے جو بشری تقاضوں سے پاک ہے؟ علم ہے جو آپ کو فتنوں سے بچائے گا، فتنوں سے حفاظت۔ اور دیکھو ہم یہ جو زمانہ ہے نا، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت سے پہلے جن فتنوں کی پیشن گوئیاں کی، آج وہ سارے فتنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور فتنوں کے ماحول میں آدمی کے ایمان کو بچانے والی چیز علم ہے، آدمی کے ایمان کو بچاتا ہے علم۔ آپ دیکھیے حدیثوں میں آپ جانتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو کیسے پیش کیا گیا حدیثوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو یوں پیش کیا گیا ہے، یہ شخصیت فتنوں کے آگے ایک سد باب ہے۔ جب تک یہ شخصیت زمین پر رہے گی عمر بن خطاب کی، فتنے دبے رہیں گے، اور جب عمر بن خطاب دنیا سے چلے جائیں گے فتنے سر اٹھائیں گے۔ یہ مضمون حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان جو رازدار رسول کہلاتے ہیں، صاحب السر کہلاتے ہیں، حضرت عمر نے خود ان سے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ فتنوں کے سلسلے میں کس نے حدیث سن رکھی ہے پیارے نبی سے؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھنا مقصود تھا ان کا۔ حضرت حذیفہ بن یمان سمجھ گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا امیر المومنین، وہ فتنے جو سمندر کی طرح موجیں ماریں گے وہ فتنے تو آنے والے ہیں، میں نے حدیث سن رکھی ہے، مگر آپ کو ان فتنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک مضبوط دروازہ ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا فتنوں کے سلسلے میں حدیث میں نے سن رکھی ہے، اور وہ بھی ایسے فتنے جو سمندر کی طرح سے موج ماریں گے، آپ کو امیر المومنین ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے اور ان فتنوں کے درمیان ایک مضبوط دروازہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا حذیفہ یہ دروازہ تم نے کیا سنا ہے پیارے نبی سے؟ یہ جو دروازہ ہے درمیان میں، یہ دروازہ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے کہا امیر المومنین یہ دروازہ کھولا نہیں توڑا جائے گا، یہ توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا اگر یہ دروازہ توڑا جاتا ہے تو مطلب پھر قیامت تک یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ دروازے سے مراد کیا ہے؟ خود حضرت عمر کی شخصیت۔ دروازے سے مراد خود حضرت عمر کی شخصیت، اور دروازے کے توڑے جانے سے مراد حضرت عمر کی شہادت۔ حضرت عمر کی شہادت۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے بعد میں پوچھا گیا کیا حضرت عمر جانتے تھے کہ توڑا جانے والا دروازہ وہ خود ہیں؟ توڑا جانے والا دروازہ اس سے مراد وہ خود ہیں، یہ جانتے تھے کہ حضرت عمر؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا حضرت عمر کو جتنا یقین آج کے بعد کل کے آنے پر تھا اتنا ہی یقین اس بات پہ بھی تھا کہ توڑا جانے والا دروازہ وہ خود ہیں۔ دیکھو اس حدیث میں حضرت عمر کی شخصیت کو فتنوں کے آگے ایک سد باب کے طور پر، جب تک حضرت عمر تھے فتنے دبے ہوئے تھے۔ کیا خصوصیت عمر کی؟ ان کا علم، جس علم کی گواہی کو پیارے نبی نے، دیکھو بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میں نے آج رات خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے دودھ پیا، اتنا پیا کہ سیراب ہو گیا، یہاں تک کہ سیرابی میرے ناخنوں سے بہنے لگی، اور اس کے بعد میں نے دودھ کا یہ برتن عمر بن خطاب کو عطا کیا، میرے بعد یہ پیالہ عمر بن خطاب نے پیا اور وہ بھی سیراب ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟
یہ جو دودھ کا پیالہ، دودھ کا پینا، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العلم، العلم. کہا کہ میرے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت کے مزاج کی پرکھ جیسے حضرت عمر کو حاصل تھی. ارے تبھی تو موافقات عمر کیا ہے؟ پیارے نبی کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات کتنے بار ایسا ہوا، وحی آنے سے پہلے حضرت عمر کے دل میں خیال آ جاتا، حضرت عمر کے دل میں خیال آ جاتا، اور وحی آنے سے پہلے وہ بطور مشورہ وہ بات کہے جاتے تھے جو بات کے مشورے کے بعد وحی لے کر آیا کرتی تھی. علم ہے جو انسان کو فتنوں سے بچاتا ہے، ہر چھوٹے بڑے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. اس لیے یہ میرے نوجوان بھائی، یہ قیمتی نسل ہماری جو دین سے سچی محبت رکھتی ہے، آپ کے دین، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ نصیحت یاد رکھیے کہ آپ جہاں رہو علماء سے جڑ کے رہو، علماء سے جڑ کے رہو. علماء سے بے نیازی کا رجحان بہت خطرناک ہے. یہ پہلی بات ہے جو آج کے خطاب میں اور آج کی گفتگو میں ایک پیغام کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھنی چاہیے. دوسری بات، اور کیا گفتگو کی جائے، تو چونکہ حضرت عمر کا تذکرہ آیا ہے تو بقیہ جو 10 منٹ میرے رہ گئے ہیں، آئیے حضرت عمر ہی کے حوالے سے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت، ان کی زندگی واللہ العظیم حرف حرف پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. ان کی نصیحتیں، ان کے عملی اقدامات، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی خشیت، ان کی انابت اللہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. آخرت کی جواب دہی کا احساس، حضرت عمر کا یہ جملہ محدثین نے نقل کیا ہے. حضرت عمر فرماتے تھے تصور آخرت کہ انسانوں اس دنیا میں رہ کر کہیں اس دنیا کے فریب اور دھوکے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ نہ جاؤ. اصل زندگی وہ ہے جو آنے والی ہے، اور یہاں تمہیں ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا. کیا نصیحت کرتے تھے حضرت عمر؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا. حضرت عمر کہتے تھے لوگوں، یوم الحساب کے آنے سے پہلے اسی دنیا میں اپنا حساب آپ لے لو، اور قیامت کے روز میزان اور ترازو میں تولے جانے سے پہلے اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنا وزن کر لو کہ تم واقعی اللہ کے نزدیک کتنے وزنی ہو. خود احتسابی کی دعوت دے رہے ہیں حضرت عمر. یوم الحساب آنے والا ہے، اس دن کے حساب سے پہلے جب تک یہ سانسوں کا سفر جاری ہے اپنا حساب آپ لے لو، کامیاب ہو جاؤ گے. کیسا حساب؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اپنے آپ میں وہ خود احتسابی کرتے تھے، تنہائیوں میں اپنا حساب آپ لیتے تھے کہ کہاں تک ہم مقصد زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. دنیا سے مخاطب ہوتے ہوئے حضرت علی کہتے ہیں یا دنیا غری غیری فقط طلقتک البتہ، اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تجھے 3 طلاق دے دی ہے. حضرت علی کہتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبلہ ولكل واحد منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنیا. فرماتے تھے لوگوں، دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے ہیں. تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے عاشق نہ بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو. یہ آخرت کی جواب دہی اور تصور آخرت حضرت عمر کا ایسا. اور حضرات، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف کیسا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف کیسا؟ اللہ اکبر. سلف نے اپنے دور میں کہا تھا ما فی زماننا شیء اقل من الانصاف. ہمارے دور میں اگر کم سے کم کوئی چیز دکھنے میں آتی ہے تو وہ انصاف ہے اور عدل ہے. آدمی اپنے لیے الگ پیمانہ، دوسروں کے لیے الگ پیمانے. انصاف کا کیسے کیسے ہم خون کرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عدل ملاحظہ کیجئے. اپنے زمانے خلافت میں حضرت عمر نے تمام مہاجر اور انصار صحابہ کے لیے
بیت المال سے مکافہ مقرر کیا. سالانہ ایک ایک مہاجر صحابی کو کچھ اماؤنٹ ملتا تھا. سالانہ ایک ایک انصاری صحابی کو بیت المال سے ایک اماؤنٹ ملتا تھا. تو جتنے مہاجر صحابہ تھے نا جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، سارے مہاجر صحابہ کو جو اماؤنٹ فکسڈ تھا وہ تھا 4000 درہم. 4000 درہم. ایک ایک مہاجر کو بیت المال سے 4000 درہم دیتے تھے. صرف ایک مہاجر صحابی تھے، ان کو 500 کم کر کے حضرت عمر 3500 درہم دیتے تھے. سارے مہاجرین کو 4000 درہم اور صرف ایک مہاجر کو 3500 درہم. وہ ایک مہاجر کون ہے؟ ان کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر. ان کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر. لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ آپ اچھا نہیں کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر کو آپ نے سارے مہاجرین کو 4000 مقرر کیا ہے اور ان کے مکافے میں 500 کمی کر دی آپ نے، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا انما ہاجر بہ ابوہ، 500 اس لیے میں نے کم کیے ہیں، ابن عمر نے خود سے ہجرت نہیں کی، اس کے باپ نے اسے لے کے ہجرت کی ہے. باپ لے کے نہ جاتا پتہ نہیں وہ کرتا تھا کہ نہیں. یہ ہے انصاف. اس لیے دنیا حضرت عمر کی مثال، عدل کی جب بات آتی ہے، آج تک حضرت عمر کی مثال دنیا دیتی اور قیامت کی صبح تک دیتی رہے گی. عہدہ و منصب یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے، ہماری جماعت کا مسئلہ ہے، جمعیت کا مسئلہ ہے، حکومتوں کا مسئلہ. عہدہ و منصب، کرسی کی دوڑ میں کرسی کرسی کرسی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھیے خلیفہ بن گئے. جب ان کے سامنے ان کی زندگی کے آخری ایام میں یہ مشورہ آیا، لوگوں نے مشورہ دیا امیر المومنین اپنے بعد کوئی ولی عہد مقرر کر دیجئے کہ آپ کے بعد جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے کسے خلیفہ ہونا چاہیے، ایک ولی عہد مقرر کر دیجئے. اچھا پہلے تو یہ مشورہ آیا کہ ولی عہد مقرر کر دیجئے، پھر دیکھا کہ دوسرے بعض صحابہ مشورہ دینے لگے کہ امیر المومنین ہمارا مشورہ ہے اپنے بعد ولی عہد کے طور پر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو جو ہے نافذ کر دیجئے، یہ وصیت کر دیجئے کہ آپ کے بعد عبداللہ بن عمر خلیفہ ہوں گے. حضرت عمر جو آخرت کی جواب دہی کے احساس سے تڑپ رہے تھے، انہوں نے دیکھا یہ بار خلافت جو میں اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھا لیا، اب میرے بعد میری اولاد کے کندھوں پہ یہ امانت آنے والی ہے. ڈر گئے جب کرسی کے لیے، خلافت کے لیے لوگوں کی زبان پہ عبداللہ بن عمر کا نام آ رہا ہے. ڈر گئے حضرت عمر. عبداللہ بن عمر کی حیثیت کو گھٹانے کے لیے لوگوں کی نظروں میں حضرت عمر نے کہا لوگو تم کہہ رہے ہو کہ میں اپنے بعد ولی عہد کے طور پر عبداللہ بن عمر کو طے کروں؟ ارے جس شخص کو بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا وہ کہاں سے خلافت کی ذمہ داری نبھائے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے بھول ہو گئی تھی نا، پیارے نبی کی زندگی میں حالت حیض میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تھی انہوں نے. حالت حیض میں طلاق دینا منع ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں طلاق دے دی تھی. پیارے نبی نے کہا رجوع کرو، بعد میں انہوں نے رجوع کیا تھا. سمجھ رہے؟ تو حضرت عمر دیکھیے جب دیکھا کہ میرے بعد اس عہدے کے لیے بیٹے کا نام آ رہا ہے، ڈر گئے. اب ابن عمر کی حیثیت کو لوگوں کی نظروں میں گھٹانے کے لیے کہ کوئی ان کا نام نہ لے، کہا جس شخص کو بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں معلوم وہ کہاں سے خلافت کی ذمہ داری نبھائے گا. یہ ہیں حضرت عمر. اور حضرات آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جب وہ حکمران بنے اور خلافت کی ذمہ داری نبھائی، کس احساس کے ساتھ اور کس ذمہ داری کے ساتھ نبھائی. ان کا ایک جملہ مورخین نقل کرتے ہیں، حضرت عمر کا ایک جملہ، وہ ایک جملہ کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ حضرت عمر نے عہدے کو کس نظر سے دیکھا اور کیسے سنبھالا. وہ کہتے تھے واللہ لو عثرت بغلة في العراق لخشیت ان يسألنی اللہ عز وجل لم لم تصلح لها الطریق یا عمر. وہ کہتے تھے حضرت عمر کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میرے زمانے خلافت میں عراق کی کسی سڑک پر چلتے ہوئے خچر کو ٹھوکر لگ جائے، میرے زمانے خلافت میں عراق کی سڑک پر چلتے ہوئے کسی خچر کو ٹھوکر لگ جائے
تو حشر کے میدان میں مجھ سے سوال ہوگا کہ عمر تمہارے زمانے خلافت میں عراق کی ایک سڑک پر ایک خچر نے ٹھوکر کھائی تھی، تم نے راستوں کو درست کیوں نہیں رکھا تھا؟ اس احساس ذمہ داری کے ساتھ عہدے کو نبھانے کے باوجود ڈر کتنا جانتے ہیں؟ جب زندگی کی آخری سانسیں چل رہی تھی، ابو لولو فیروز المجوسی نے چھرا گھوم دیا تھا، سمجھ رہے؟ آخری سانسیں جاری تھیں اور سب لوگ آ کے دلاسا دے کے جا رہے تھے، کون سی سانس آخری ہو جائے پتہ نہیں۔ اس وقت لوگوں نے بعض آنے والوں نے حضرت عمر کے سامنے ان کے کارنامے گنائے، امیر المومنین آپ نے تو یہ قربانی دی ہے، آپ نے تو یہ کارنامہ انجام دیا۔ اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا لا لی ولا علی، کہا کہ لوگو تم لوگ مجھے خواب دکھا رہے ہو، میری خدمات گنا رہے ہو، میرا احساس اور میرا دل اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو خلافت کی ذمہ داری اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھائی اور خلافت کی ذمہ داری میں نے سنبھالی، اگر کل حشر کے میدان میں یہ اعلان ہو جائے کہ عمر خلافت کی ذمہ داری کو نبھانے میں نہ اجر و ثواب کا مستحق ہے نہ عذاب و عقاب کا مستحق ہے، تو سمجھوں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا، نہ مجھے ثواب ملے اس پر نہ مجھے عذاب ملے اس پر۔ یہ ہیں حضرت عمر، اور حضرات یہ صرف حضرت عمر نہیں، پیارے نبی کے ایک ایک صحابی کی زندگی، پیارے نبی کے ایک ایک صحابی کی زندگی ایسی سبق آموز زندگی ہے، کیریکٹر والی زندگیاں، اخلاق والی زندگیاں، کردار والی زندگیاں۔ اپنی زندگی میں ایسی شخصیتوں کو نمونہ بناؤ۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، میڈیا بے حیا عورتوں کو نمونہ بنا کے، آئیڈیل بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ آپ کے لیے نمونہ حضرات صحابیات ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کی زندگیاں پڑھیے، ان کی لائف ہسٹری پڑھیے۔ صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں، اسلاف امت کی زندگیاں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑے عظیم پیغامات رکھتی ہیں۔ وہ اخلاص کے سائے میں گزری ہوئی زندگیاں، وہ بندگی میں گزری ہوئی زندگیاں ہیں، اور وہ اخلاق و کردار کے اس معیار پہ فائز تھے کہ ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی ان جیسے باکمال انسان اس زمین پر دیکھے نہیں گئے۔ اس لیے ان زندگیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مختصر سا پیغام تھا جو آج کے خطاب میں نے آپ سب کو دینا چاہا۔ میں رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر زندگی کی ایک ایک سانس چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس محبت کے عوض ہم سب کو جنت الفردوس میں پیارے نبی اور پیارے نبی کے اصحاب کرام کی صحبت نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ میں شکر گزار ہوں ذمہ داران مسجد کا، ذمہ داران جماعت کا، آپ سبھی نوجوانوں کا، بھائیوں کا، بزرگوں کا، کہ آپ نے الحمدللہ کچھ دیر ہمیں یہاں گفتگو کرنے کی سعادت نصیب کی۔ اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے اور مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جیسے آج یہاں اس نے اس کے گھر میں ہمیں جمع کیا ہے، کل محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں ہم سب کو اکٹھا فرمائے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔